جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو چھاڑنے کا طریقہ کیا بنایا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ہمیشہ باقی رہنے والے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات انسانوں کا امتحان لینے کے لیے بنائی، تو پھر انسانوں کو چھانٹنے کا جو مین چیز ہے، انسانوں کو چھانٹنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا بنایا؟ بھائی مثال کے طور پہ آپ سمجھیں کہ کوئی آدمی 20 لاکھ روپے کی کار لے کے آئے، اب کتنی مہنگی کار ہے وہ، اور اس میں ذرا سی لاپرواہی کر دے چلانے میں، تو 20 لاکھ روپے کی کار ایک سیکنڈ میں ٹوٹ پھوٹ کر بکھر سکتی ہے، 20 لاکھ روپے ایک سیکنڈ میں برباد ہو سکتے ہیں۔ تو اس چیز پر آدمی کتنا دھیان دے گا، کتنا دیکھ کے چلائے گا، کتنا دھیان سے چلائے گا، کتنا فکر سے چلائے گا۔ اسی پرکار سے یہ دنیا کا جو کارخانہ ہے، اللہ نے اس بیس پہ بنایا ہے کہ کون میرا احسان مانتا ہے اور کون میری ناشکری کرتا ہے، کون میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر دنیا میں میری کھوج کرتا ہے اور میرا احسان مان کر مجھے راضی کرتا ہے، دنیا کو پسند نہیں کرتا ہے، مجھے پسند کرتا ہے، اور کون میری بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلتا ہے اور دھرتی پر فساد پھیلاتا ہے، میری ناشکری کرتا ہے، میرا احسان نہیں مانتا ہے اور دھرتی پہ فساد پھیلا کر جیون کا سمے برباد کر کے مر کے آتا ہے۔ اب دیکھیے، زمین اور آسمان کے بیچ میں جو استھان ہے، جو جگہ ہے، اس کو دنیا کہتے ہیں، اس کو جہان کہتے ہیں۔ اگر آپ کی جو ہے روح، آتما مر کر آسمانوں کے اوپر جائے گی، اب یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ جب کائنات کے بنانے میں اور چلانے میں اللہ کی اتنی بہترین کاریگری ہے، اب دیکھیے ہم اللہ کو جو ہے دھیان تو کہہ نہیں سکتے، اللہ دھیان سے، اللہ جو ہے سونے سے، غفلت سے، بے پرواہی سے، بھولنے سے پوتر ہے۔ اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں، جو بھی اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں چیز عادت ہے، اس سے پوتر ہے وہ۔ اب دیکھیں انسان جو ہے ایک وقت میں ٹھیک طرح سے ایک طرف ہی دھیان دے کر ایک کام کو ہی کر سکتا ہے، دو طرف دھیان دے کر دو کاموں کو بالکل ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتا، ایک طرف ہی دھیان رہے گا اس کا، دو کام کرے گا دوسرا کام بگڑ جائے گا۔ اب ہم دیکھیں سنسار کا جو سچا مالک ہے، وہ ایک ساتھ اربوں خربوں کاریہ کرتا ہے، ایک ساتھ۔ سنسار میں کتنی عورتیں ہیں، کتنی عورتوں کو پیٹ میں ایک ساتھ بچے بن رہے ہیں، کسی کی آنکھ لگا رہا ہے، کسی کے کان بنا رہا ہے، کسی کے ہونٹ بنا رہا ہے، کسی کی آنکھ بنا رہا ہے، کسی کے ہاتھ بنا رہا ہے، کسی کے پیر بن رہے ہیں، اور کسی کے جو ہے سر کے بال بن رہے ہیں۔ ایک ساتھ جو ہے دیکھیں ہم کتنے سارے کاریہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، کتنے سارے کام کر رہا ہے۔ اب ہم دیکھ لیں کتنی مادائیں ہیں، جانوروں میں مادہ ہیں، پرندوں میں مادہ، انسانوں میں مادہ، کتنی ماداؤں کے پیٹ میں ایک ساتھ بچے بن رہے ہیں۔ بھائی ہم علی کل شیء قدیر، کس پرکار ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے، اور ہم بھائی سمجھ نہیں سکتے۔ اب دیکھیے انسانی عقل کو سمجھانے کے لیے میں اس الفاظ کا جو ہے اس شبد کا استعمال کر رہا ہوں کہ جب دنیا بنانے اور چلانے میں اللہ تعالیٰ کا اتنی تیز دھیان ہے، تو جس مقصد سے دنیا بنائی ہے اس میں غفلت کیسے ہو سکتی ہے؟ بھائی اللہ تو غفلت سے پاک ہے، پوتر ہے۔ انسانی عقل کو سمجھانے کے لیے الفاظ یہ کہے جا رہے ہیں۔ تو جب اتنی باریکی سے اس دنیا کو بنایا اور چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو پھر جس مقصد سے بنایا ہے اپنے بندوں کو چھانٹنے کے لیے، اس میں لاپرواہی کیسے ہو سکتی ہے؟ بلکہ قاعدہ یہ کہتا ہے کہ اس میں تو جو کائنات کا بیس ہے، مین مقصد ہے، اس میں تو اور زیادہ تیز دھیان رہے گا، ہے کہ نہیں؟ اب ہم سمجھیں اس بات کو کہ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ بندوں کو چھانٹنے کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھو سب سے پہلے تو میں چھوٹی سی ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اس دنیا میں نقلی خدا لوگوں نے بے شمار بنا رکھے ہیں، لیکن یاد رکھیں اصلی خدا کی پہچان کیا ہے؟ اصلی سنسار کے سچے مالک کی پہچان یہ ہے
کہ اس کو یہ پسند ہے کہ بن دیکھے لوگ اس سے ڈریں اور اس کی کھوج کریں اور اسے راضی کریں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات بنی ہوئی دکھائی دے رہی ہے مگر بنانے والا دکھتا نہیں، کائنات چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے مگر چلانے والا دکھتا نہیں۔ بہت سے لوگ اندھ وشواس میں پڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی مالک نہیں ہے۔ ارے بے وقوف، اگر اس کائنات کا مالک نہیں ہے تو تیرے اندر جو اتنی باریکی سے اس کی رچی ہوئی رچنا ہے، یہ رچی ہوئی کیسے ہے؟ پھر تجھے قدم قدم پر وہ احساسات تیرے اندر پیدا کیے ہیں۔ جب تو اچھا کام کرتا ہے تیرے اندر سکون پیدا کر دیتا ہے، اور جب تو گناہ کرتا ہے، پاپ کرتا ہے، تو تیرے اندر جو ہے بے چینی پیدا کر دیتا ہے، تیرا دل گھبراتا ہے، تیرا دماغ بے چین ہوتا ہے، تجھے قدم قدم پہ وہ دکھاتا ہے کہ اچھائی پہ چل، برائی سے بچ۔ تو پھر یہ تیرے اندر رچنا کس نے رچی؟ پھر یہ آٹومیٹک سسٹم ہے کوئی؟ تو یاد رکھیں، اس کائنات کا بنانے والا اسی لیے نہیں دکھتا، اس کائنات کا بنانے والا، چلانے والا اسی لیے نہیں دکھتا کیونکہ اس کو یہ پسند ہے، اور کائنات کا بنانے کا بیس یہی ہے کہ بن دیکھے لوگ میری کھوج کریں، بن دیکھے لوگ مجھ سے ڈریں اور میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر میری کھوج کریں۔ ہر انسان کے اندر اللہ کی بنائی ہوئی رچنا ہے یا نہیں؟ رچنا کا مطلب سمجھ رہے ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ رچنا کا مطلب کیا ہے؟ رچنا یہی تو ہے ہمارے اندر، کہ ہمارے اندر احساسات، خیالات، سوچ ہماری، اور ہم جب اچھا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سکون پیدا کر دیتا ہے، برا کام کرتے ہیں بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ جنت کے شوق رکھے ہیں ہمارے اندر، سورگ کے سپنے رکھے ہیں۔ سورگ کے سپنے کیا ہیں؟ کہ ہم مرنا نہیں چاہتے، لیکن ہمارے نہ چاہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے کے اٹھائے گا۔ ہم دکھوں کو پسند نہیں کرتے، اللہ ہمیں دکھوں میں گھیرتا رہتا ہے۔ ہم بیماریوں کو پسند نہیں کرتے، اللہ ہمیں بیماریوں میں گھیرتا رہتا ہے۔ یہ ہمارے اندر سورگ کے سپنے ہیں۔ اچھائی اللہ کی ہے، اللہ نے اپنی اچھائی میں ہمارے اندر سکون رکھا ہے، اچھائی سے محبت رکھی ہے، اچھائی میں چپک رکھی ہے۔ برائی شیطان کی ہے، شیطان کی برائی سے نفرت رکھی ہے۔ اس کے بعد پھر برائی اور گناہ اور پاپ سے بے انتہا ہمارے اندر بے چینی رکھی ہے۔ جنت کے شوق رکھے ہیں، ہاں، سورگ کے سپنے رکھے ہیں، جہنم کے، نرک کے خوف رکھے ہیں۔ بہن ہمارے سامنے آئی آنکھوں کے سامنے تو ہم اسے کچھ اور نگاہ سے، کچھ اور جذبات اور خیالات سے دیکھتے ہیں۔ ماں ہمارے سامنے آئی تو اسے کچھ اور جذبات اور کچھ اور خیالات سے دیکھتے ہیں۔ بیوی سامنے آئی تو اسے کچھ اور نگاہ، کچھ اور جذبات اور کچھ اور خیالات سے دیکھتے ہیں۔ یہ بے شمار رچنا ہے اللہ کی ہمارے اندر رچی ہوئی۔ اپنے من میں ڈوب کر اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے دوارا پاجا سراغ زندگی، زندگی کا سراغ کیا ہے؟ اپنے اندر اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کو چیک کریں اور کھوج کریں، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس کی بنائی ہوئی رچنا کے دوارا۔ اور یاد رکھنا، جس اللہ نے، ہمارے سچے بنانے والے مالک نے ہماری رچنا کو ناپ تول کر بنایا ہے، اس کا دھیان کتنا تیز ہوگا۔ جیسا اللہ دھیان سے پوتر ہے، لیکن انسان کو سمجھانے کے لیے میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ اس کا دھیان کتنا تیز ہوگا۔ تو اب آئیے ہم سوال کی جواب کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے، اور سب کا مالک ایک ہے۔ اس کی دلیل بہت بڑی یہ ہے کہ سب کے اندر ایک ہی رچنا ہے۔ دو ہی راستے بنائے ہیں جیون جینے کے، یا تو ایماندار بن جا یا بے ایمان بن جا، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل۔ تو زندگی جینے کے دو طریقے بنائے ہیں، سچ اور جھوٹ، سب کو صاف صاف دکھا رکھا ہے۔ مثال کے طور پہ دو راستے اگر ہوں چھوٹے چھوٹے سے، اور دو راستے جا رہے ہوں، کوئی بہت جو ہے جھاڑی ہوں، جھاڑیاں ہوں بہت اونچی اونچی جو ہے، اور دو راستے جو ہے تھوڑا سا ہمیں دکھائی دیے، پھر آگے چل کے وہ گم ہو گئے، پتہ نہیں کدھر کو چلے گئے، تو وہ ایک بات الگ ہے۔ لیکن دو پہاڑ ہیں جو بہت دور سے دکھائی دے رہے ہیں، اسے انسان بھول نہیں سکتا، اس پہاڑ کو دیکھ دیکھ کر پہاڑوں تک پہنچ جائے گا۔ اسی پرکار سے دو پہاڑوں کی طرح اللہ نے دو راستے دکھائے ہیں، انسان کو سمجھایا ہے اس کے من میں، اس کی رچنا میں، کہ سچ بولنا اچھا کام ہے اور جھوٹ بولنا برا کام ہے۔ لہٰذا اللہ سے کوئی انسان مرنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سچ بولنا اچھا کام ہے اور جھوٹ بولنا برا کام ہے، اس بات کو کہہ نہیں سکتا۔ جس پرکار چوری کرنے والا جب اچھے انسان کے سامنے پڑتا ہے تو نظر چراتا ہے اور بھگتا ہے اور دبکتا ہے نگاہیں چرا کر کے، کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ میں نے غلط کیا ہے،
چوری کرنا غلط کام ہے، جھوٹ بولنا غلط کام ہے، برائی غلط کام ہے، اس لیے اس کے پیر ہلکے ہوتے ہیں، نگاہیں چراتا ہے اور شرماتا ہے اور بے عزت ہوتا ہے اور جلیل ہوتا ہے، اپنے اندر اس کا جو ضمیر ہے وہ اسے جلیل کرتا ہے۔ اسی طرح سے بڑے بڑے ظالم برائی پر چلنے والے اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو گرا ہوا محسوس کریں گے، نگاہیں چرائیں گے اور اپنے آپ کو جلیل سمجھیں گے کہ ہم برے ہیں۔ اور بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے پہلوان اور بلوان اور بڑے بڑے فراڈ کرنے والے، برائی پہ چلنے والے اللہ کے دربار میں اس طرح کانپیں گے جیسے کوئی بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہوتے ہی اس کا شریر کانپ رہا ہوتا ہے اور کبھی اٹھا کبھی گرا، کبھی اٹھا کبھی گرا۔ اس سے بھی بدترین حالت ہوگی بڑے بڑے سورماؤں کی اللہ کے دربار میں، اللہ سے ڈر کر، کیونکہ اللہ کے دربار میں ظالم ہی ڈرا کرتے ہیں، برائی پر چلنے والے ہی ڈرا کرتے ہیں۔ پھر انسان کی رچنا میں یہ بات ڈالی کہ اچھائی تجھے مجھ تک پہنچائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اچھائی کہاں تک پہنچاتی ہے؟ اللہ تک۔ جو اچھائی کی کھوج کرتا ہے، سچائی کی کھوج کرتا ہے، تو سچائی کی کھوج اللہ کی کھوج ہے، اور برائی شیطان تک پہنچاتی ہے، یاد رکھیں۔ اور شیطان کا جو راستہ ہے وہ کہاں جا کے ختم ہوتا ہے؟ جہنم کی آگ میں۔ اور جو انسان اچھائی پر چلے گا، سچائی پر چلے گا، تو وہ راستہ اللہ کی طرف گیا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ پھر انعام عطا فرمائے گا، جنت کا، ہمیشہ کامیابی کا جیون۔ اسی لیے ہماری رچنا میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے من کے اندر، ہمارا من یہ چاہتا ہے کہ برائی، اچھائی چاہے ایک کण کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اس کو پسند کر، اس پہ چل، اس میں تیرے لیے کامیابی ہے، سکون ہے، امن ہے، شانتی ہے۔ اور برائی چاہے ایک کण کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اس کو ناپسند کر، اس پہ نہ چل، اس میں تیرے لیے بربادی ہے، تباہی ہے۔ تو یہ تو رہی اللہ کی رچنا جو ہر بچہ ماں کے پیٹ سے باہر جب آتا ہے تو لے کے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رچنا کو رچ کر ماں کے پیٹ سے بچے کو باہر نکالتا ہے۔ اب اسی رچنا کے آدھار پر دنیا میں اپنے پیغام بھیجتا ہے، پیغمبروں کے دوارا، پوری طرح سے اچھائی پہ چلانے کے اور برائی سے بچانے کے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغام بھیجتا ہے اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ اب آئیے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 35 سے ہم پڑھتے ہیں۔ اس میں حوالہ دیا گیا ہے، جب آدم علیہ السلام اور اماں ہوا جنت میں تھے، دنیا کے سب سے پہلے مرد اور عورت جو اللہ نے پیدا کیے تھے وہ سورگ میں تھے۔ ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے قرآن مجید میں؟ آیت نمبر 35 میں سورہ بقرہ، پھر ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری پتنی دونوں جنت سورگ میں رہو اور یہاں جی بھر کر جو چاہو کھاؤ، کنتو اس پیڑ کے نکٹ نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں گنے جاؤ گے۔ اننت شیطان نے ان دونوں کو اس پیڑ کی اور پریرت کر کے ہمارے آدیش کے انوپالن سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے، جس اچھی حالت میں وہ تھے اس سے نکلوا دیا۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک وشیش سمے تک دھرتی میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے، امتحان دینا ہے۔ تو دنیا میں ہم دیکھ لیں، لوگ دنیا میں کچھ سمے کے لیے ٹھہرنے کے لیے اور گزر بسر کرنے کے لیے آتے ہیں اور امتحان دے کر یہاں سے چلے جاتے ہیں جیون کا سمے پورا کر کے۔ اس سمے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ شبد سیکھ کر توبہ، چھما یاچنا کی، جس کو اس کے رب نے سویکار کر لیا، مان لیا، کیونکہ وہ بڑا چھما کرنے والا اور دیا کرنے والا ہے۔ اب آیت نمبر 38 میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ہم نے کہا، اب آ رہی کام کی بات، ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر میری اور سے جو مارگ درشن، یعنی جو میرا سچا راہ دکھانے والا جو راستہ پہنچے گا، مارگ درشن تمہارے پاس پہنچے، تو جو لوگ میرے اس بتائے مارگ درشن پر چلیں گے، یعنی جب وہاں سے ان کو دنیا میں بھیجا جا رہا ہے تو کہا جا رہا ہے پھر میری اور سے جو مارگ درشن تمہارے پاس پہنچے، تو جو لوگ میرے بتائے مارگ درشن پر چلیں گے، یعنی اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر وہ مارگ درشن آئے گا، اللہ کے حکم آئیں گے، جو لوگ چلیں گے ان کے لیے کسی بھے اور دکھ کا موقع نہ ہوگا، ڈر اور غم نہ ہوگا،
ڈر اور غم میں ہی انسان کی ساری مصیبتیں چھپی ہیں، یاد رکھیں۔ پچھلے وقت کا انسان کو غم ہے کہ میرا بھائی ختم ہو گیا، ایسا نہ ہوتا تو کاش ایسا کر لیتے، میرا باپ مر گیا، میرا فلاں مر گیا، کاش ایسا نہ ہوتا تو ایسا کر لیتے۔ آگے آنے والے وقت کا ڈر لگا ہوا ہے، پتہ نہ کون سی مصیبت نہ آ جائے اس جیون میں، کون سی تکلیف نہ آ جائے، موت نہ آ جائے، تو ڈر لگا ہوا ہے۔ تو ڈر اور غم میں ہی اللہ نے انسان کی ساری مصیبتیں بنائی ہیں۔ تو جو اللہ کے حکم پر چلیں گے ان کے لیے کسی ڈر اور غم کا موقع نہ ہوگا، اور جو اسے سویکار کرنے سے، ماننے سے انکار کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، وہ آگ نرک میں جانے والے ہیں، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ کام اللہ کے ذمے ہیں کہ وہ پیغمبر دوارا جس طریقے سے بھی اپنے ہر بندے کو سچ اور جھوٹ دکھائے اور اسے جتلائے کہ یہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے، یہ راستہ میرا ہے، اچھائی کا راستہ، اور یہ راستہ برائی کا ہے۔ اچھائی کا راستہ کامیابی کا ہے اور برائی کا راستہ ناکامی کا ہے۔ ہر بندے کو دکھائے، یہ اللہ کے ذمے ہیں، تاکہ مرنے کے بعد کوئی بھی انسان اللہ پر تہمت نہ لگا سکے کہ تو نے ہم تک پیغام نہیں بھیجے، اپنی خبر نہیں بھیجی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1 سے پڑھتے ہیں ہم، الف لام میم، یہ سنسار کے سچے مالک اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی سندے نہیں، کوئی شک نہیں۔ سب سے پہلی یعنی سنسار میں یہ ایک عجیب کتاب ہے جو سب سے پہلے چیلنج کرتی ہے انسانوں کو کہ اس میں جو لکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انسانوں کی عقلوں کو چیلنج کیا ہے اس کتاب نے، تاکہ وہ اس کتاب پر عقل لگائیں اور سمجھیں اس کو۔ یہ سنسار کے سچے مالک اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی سندے نہیں، کوئی شک نہیں، مارگدرشن ہے، سچی راہ دکھاتی ہے ان ڈرنے والوں کے لیے جو بن دیکھے غیب پر یعنی اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اب آگے نا دیکھو وہی بات، بن دیکھے اپنے بنانے والے مالک پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ ہم اس کو دنیا میں دیکھ نہیں سکتے، اس کو پسند یہ ہے کہ تم بن دیکھے اس پہ ایمان لاؤ، اس پہ یقین کرو، اس سے ڈرو اور اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کی کھوج کرو، اسے راضی کرو۔ اسی لیے ہمیں کائنات کا بنانے والا اور چلانے والا دکھتا نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، وہ ہمیں دیکھتا ہے مگر ہم اسے نہیں دیکھتے۔ تو یہ کتاب سچی راہ دکھاتی ہے ان ڈرنے والوں کے لیے جو بن دیکھے غیب پر یعنی چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو روزی ہم نے ان کو دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب تم پر اتاری گئی ہے ارتھات قرآن جو میں پڑھ رہا ہوں، اور جو کتابیں تم سے پہلے اتاری گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ سنسار کا سچا مالک ہی بول رہا ہے، کیونکہ اس نے ہر زمانے میں ہر قوم کو، ہر پبلک کو سمجھانے کے لیے پیغمبر بھیجے ہیں۔ یہ کتاب دنیا کے بننے سے پہلے کا حوالہ بیان کرتی ہے، اس لیے یہ کتاب سنسار کے سچے مالک کی کتاب ہے۔ اب دیکھیں ہم کہ یہ کتاب ساری کتابوں پر ایمان لانے کے لیے کہتی ہے۔ جو کتاب تم پر اتاری گئی ہے ارتھات قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے اتاری گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں، اور پرلوک آخرت میں وشواس رکھتے ہیں، یعنی موت کے بعد اصل زندگی ہے اس میں وشواس رکھتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ اپنے رب کی اور سے، اپنے پالنہار کی اور سے سیدھے مارگ پر ہیں، اور وہی سفلتا پراپت کرنے والے ہیں، وہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کما بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آ چکے ہیں۔ صحیح کتنے ہیں یہ اللہ کو ہی پتہ ہے، باقی کوئی قوم خالی نہیں چھوڑی، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ایسی کوئی قوم نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سمجھانے والا نہ بھیجا ہو۔ یعنی ہر قوم کو، ہر پبلک کو، ہر انسانوں کی بھیڑ کو سچ اور جھوٹ اللہ نے دکھا دیا ہے، اور پھر ٹیسٹ لیا ہے کہ کون اللہ سے ڈر کر اس کے حکم پہ آتا ہے اور کون نہیں آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کچھ سمے کے بعد سب کو موت دے دے کر اٹھاتا ہے۔ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے تھوڑے تھوڑے سمے کے بعد لوگ یہاں سے مر کر چلنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں سے جانا شروع کر دیتے ہیں سب کچھ چھوڑ کر۔ اب دیکھو نا، میں آپ تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے سچ اور جھوٹ آپ کو سنوا رہا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ کو چھوٹ دی ہے کہ آپ اس سے ڈر کر اس کے حکم کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں۔ آپ کا بھی جیون جا رہا ہے موت کی طرف۔ اگر آپ اللہ سے ڈر گئے تو اللہ کو راضی کر کے مرے تو آپ جنت کے حقدار ہیں، اللہ کے انعام کے حقدار ہیں، اور اگر آپ
اللہ سے نہ ڈرے، اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا، دھرتی میں فساد پھیلایا، اللہ کو ناراض کر کے مرے، تو آپ پھر نرک کی آگ میں سزا پائیں گے۔ تو میرے بھائیو، یہی طریقہ ہے اللہ کا چھانٹنے کا، کہ وہ پیغمبر دوارا کسی بھی طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ، جیسے اب تو پیغمبر کوئی نہیں آئے گا، اب تو امتیوں کو اللہ تعالیٰ کھڑا کر رہا ہے اور سچ اور جھوٹ کو دکھا رہا ہے۔ جیسے آج کے زمانے میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ذریعے سے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سچ اور جھوٹ کو جو ہے دکھا رہا ہے، اور ہم بھی ٹوٹی پھوٹی محنت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے، آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اب آپ دیکھیں گے سورہ فاتحہ میں الحمدوں میں جو ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے اس میں یہ حکم دیا ہے کہ مجھ سے میرا سیدھا راستہ مجھ سے ہی مانگو، میں ہی تمہیں سیدھا راستہ دکھا سکتا ہوں، اپنا کوئی اور نہیں دکھا سکتا۔ تو بے شک ہدایت دینے والا اللہ ہے، اپنا سیدھا اور سچا راستہ دکھانے والا اللہ ہے۔ پھر آگے فرمایا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یعنی کہ ان لوگوں کا راستہ مانگو جن پر میرا انعام ہوا، رحم ہوا، کرم ہوا، جو مجھ سے ڈر گئے اور میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر مجھے راضی کر کے آئے اور جنت کے حقدار بن گئے ہیں، اللہ کے انعام کے حقدار بن گئے۔ ان لوگوں کا راستے سے ان لوگوں کا راستہ نہ مانگو جن پر میرا غضب اور غصہ ہوا، جو میری رچنا کے خلاف چلے، جنہوں نے دھرتی پہ ظلم جاستی پھیلائی، اور نہ ان لوگوں کا راستہ مانگو جو دنیا میں گمراہ ہو کے مر گئے۔ لیکن یاد رکھیں، کوئی بھی انسان بھول سے گمراہ نہیں ہے، ہاں اللہ کے یہاں بھول معاف ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں دنیا سے گمراہ ہو کے مر گئے یا گمراہ ہیں آج، یہ جان بوجھ کے گمراہ ہیں، کیونکہ اللہ کی کھوج نہیں کرتے، اللہ کی قدر نہیں کرتے، اللہ کے سمبندھ میں لاپرواہی کرتے ہیں۔ تو جانتے تو ہیں کہ ہم اپنے مالک کو دنیا میں راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اسے راضی کرنا ہمارے جیون کا مقصد ہے، دنیا سے ہمیں جانا ہے۔ کون انسان نہیں جانتا اس بات کو؟ سب جانتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر اللہ کی قدر نہیں کرتے، اس کی کھوج نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، سچائی کی تحقیق نہیں کرتے، اس لیے سچی راہ سے بھٹکے ہوئے گمراہ ہیں، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چھانٹنے کا طریقہ اتنا آسان بنایا ہے، اتنا آسان بنایا ہے کہ جو انسان بالکل ان پڑھ ہو، انگوٹھا ٹیک ہو، کچھ بھی نہ جانتا ہو، وہ پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، اگر اللہ سے ڈر جائے تو وہ لوگوں سے پوچھ کر ہی، سچائی کی تحقیق کر کر کے ہی اللہ کو پا سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر دیتا کہ پڑھا لکھا ہی میری ہدایت پائے گا، تو کتنا کٹھن ہوتا ہے کہ نہیں؟ ان پڑھ انسان جس کی نیت اللہ کی طرف سے سچی ہو اور شدھ ہو، اللہ کو پانا چاہتا ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہو، تو وہ پڑھے لکھوں سے پوچھ کر بھی اللہ کو پا سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اس دنیا میں سب سے زیادہ آسان کام ہے اللہ کو راضی کرنا۔ جب تمہیں اللہ کا ہوش آ جائے تو دل سے ڈر کر اس کے سامنے 2 آنسو بہاؤ اور معافی مانگو، بے شک تم اللہ کو معاف کرنے والا اور مہربان پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے سچ اور جھوٹ اسپشٹ روپ سے سب کو دکھا رکھا ہے۔ کون نہیں جانتا دنیا میں کہ مجھے مرنا نہیں ہے؟ سب کو پتا ہے مجھے مرنا ہے، سب کو پتا ہے ہم جیون کا سمے لے کے آئے ہیں، سب کو پتا ہے دنیا میں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، سب کو پتا ہے کہ دنیا ہمیشہ کا گھر نہیں ہے، یہاں سے ہمیں جانا ہے۔ کس کو نہیں پتا؟ سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ ہمارا مالک اللہ ہے، اسے راضی کرنے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ تو جو اللہ کی طلب کرنے والا ہے، اللہ کا احسان ماننے والا ہے، وہ اللہ کی کھوج کرے گا، اللہ کی کھوج کر کے اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کے حکموں کو پہچان لے گا، اس کو راضی کرنے میں اپنی زندگی کا سمے لگائے گا، پھر وہ اللہ کو راضی کر کے مر جائے گا اور اللہ کی جنت کے انعام کا حقدار بن جائے گا موت کے بعد۔ پتہ سب کو ہے کہ مرنا ہے، یہاں سے جانا ہے، یہ دنیا کا زندگی کھیل تماشا ہے، ہم کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں، ہماری جان اللہ کے قبضے میں ہے، پتہ نہ کب اس کا بلاوا آ جائے، کب دنیا چھوڑنی پڑ جائے، سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ اب جو اللہ کی کھوج نہیں کر رہا، وہ اللہ کا ناشکرا ثابت ہو رہا ہے، ناقدرہ ثابت ہو رہا ہے۔ جیون کا سمے سب کا پورا ہو رہا ہے، کوئی نہیں بچے گا۔ کلو نفسن ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب دیکھو نا، ہمارے کون سے غیر مسلم بھائی کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ یہ مورتی پوجا کرنا غلط ہے، بچوں کی طرح ہم کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں، یہ بیکار کی چیز ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، سنسار کا سچا مالک نراکار ہے۔ کس کو پتہ نہیں ہے؟ سب کو پتہ ہے، لیکن اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ اب جو اپنے من کو راضی کرے گا وہ نرک کی آگ میں جائے گا، اور جو اپنے رب پالنہار کو راضی کرے گا وہ سورگ میں جائے گا۔
جو اللہ سے ڈرے گا وہی اللہ کے حکموں پر چل کر مر کر اللہ کو راضی کر کے جائے گا۔ جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ اپنی منمانی کرے گا، دھرتی پر فساد پھیلائے گا، اللہ کو ناراض کر کے مر جائے گا، پھر وہ نرک کی آگ میں سجا پائے گا۔ اسی بیس پر میرے بھائیوں کائنات چل رہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کا پیغام ہے، ہاں تم اندھے گونگے بہروں اور مردوں کو نہیں سنا سکتے، جو اللہ سے ڈر جائیں ہاں تم ان کو سنا سکتے ہو۔ جو اللہ سے ڈرے گا بن دیکھے وہی اللہ کی بات کو سنے گا، پھر وہی سمجھے گا، وہی سوچے گا، اور وہی پھر اللہ کی کھوج کرے گا، اور پھر وہی اللہ کا سچا راستہ پائے گا اور اللہ کو راضی کر کے مر کے جائے گا، اور اللہ کا انعام سورگ جنت میں ہمیشہ کا جیون پائے گا۔ جو ڈرے گا وہی برائی سے بچے گا۔ جو موت کے بعد کی زندگی پہ یقین کرے گا کہ اصل زندگی موت کے بعد ہے، میرا مالک مجھ سے حساب لے گا، اگر میری برائی زیادہ ہوئی تو جہنم کی آگ میں جھونک دے گا، ہاں وہ ڈرے گا تو وہی برائی سے رکے گا، اور جو نہ ڈرے گا وہ برائی سے کبھی بھی باز نہیں آئے گا، وہ دھرتی پہ فساد پھیلائے گا، وہ ادھرمی ہوگا۔ یاد رکھنا، اگر تم برا کام کرتے ہو، اگر تم برائی کرتے ہو تو تم دھرم پہ نہیں ادھرم پہ چلتے ہو، کیونکہ دھرم کا مطلب ہے امن شانتی پھیلانا، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پہ چلنا، بھلائی پہ چلنا۔ تو یاد رکھیں، آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ دیکھو اللہ نے چھانٹنے کا طریقہ یہی بنایا ہے، نہ تو اللہ دکھائی دے رہا ہے، نہ موت کے بعد کی زندگی دکھائی دے رہی ہے۔ ہاں عقل کا امتحان ہے، عقل کا۔ اللہ کے پیغام جو آتے ہیں، اب اسے عقل سے اس پیغام کے دوارا اور اس کائنات کو دیکھ کر کے، اللہ کی خاموش قدرت کو اس دنیا میں دیکھ کر کے اللہ کو پہچاننا ہے، اور موت کے بعد کی زندگی کو پہچاننا ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہی طریقہ ہے اللہ کو پانے کا، اور یہی طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کو بندوں کو چھانٹنے کا۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ نہ اللہ دکھائی دیتا ہے، نہ آسمان پہ سے آواز آتی ہے، نہ موت کے بعد کی زندگی دکھائی دیتی ہے۔ دنیا میں جو ہے ہلچل مچی ہوئی ہے، قرآن کے دوارا قرآن کا پیغام پھیل رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کفر، جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، ادھرمی، وہ کس طرح سے جو ہے اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، دن پہ دن رات دن محنت کر رہے ہیں، دھرتی پر فساد پھیلا رہے ہیں، اپنے جیون کا سمے پورا کر رہے ہیں بیچارے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، بھائی اللہ تعالیٰ ان کو ہوش میں لائے، ہدایت عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ شیطان کا بری طرح سے شکار بنے ہوئے ہیں، جیون کا سمے برباد کر رہے ہیں، انہیں ہوش نہیں زندگی کا کہ موت کے بعد اللہ کا انکار کرنے والوں کا انجام نرک کی آگ ہے، ہمیشہ تباہی کا جیون ہے۔ یہی طریقہ ہے اللہ کا چھانٹنے کا، کہ سچ اور جھوٹ کو وہ دکھاتا ہے اور بندوں کو چھانٹتا ہے، اور لوگ دنیا سے مرتے رہتے ہیں، اچھے برے کرم کر کے جاتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کرم اکٹھے کروا کر انہیں موت دے کے اٹھاتا رہتا ہے۔ یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے ہمیشہ سے، جب سے دنیا بنی ہے، اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ نہ آسمان پہ سے آواز آئے گی، ہاں نہ اللہ دکھائی دے گا، اور نہ موت کے بعد کی زندگی دکھائی دے گی۔ ہاں اللہ کے پیغام، اب قیامت تک قرآن رہے گا تو قرآن کا پیغام، اب قرآن کا گیان کھلتا رہے گا، اور سچ اور جھوٹ قرآن کے دوارا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دوارا دکھاتا رہے گا، اور پھر بندوں کو چھانٹتا رہے گا، کیونکہ من کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے نا، کس کے من میں کیا ہے، سچ اور جھوٹ اس کو دکھانا، پھر وہ ڈرا کہ نہیں ڈرا، اس نے اللہ کے پیغام کو ایکسیپٹ کیا کہ نہیں کیا، مانا کہ نہیں مانا۔ اللہ کو سب کی حالت کی پتہ ہے، کیونکہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ ہر انسان کی سانس سے زیادہ قریب ہے۔ انسان مجھ سے زیادہ میرے بارے میں اللہ کو پتہ ہے کہ میں کیا ہوں، میرے دل میں کیا ہے، میری سوچ میں کیا ہے، میرے من میں کیا ہے۔ موت کے بعد پھر جیسے انسان کرم کر کے مرا ہے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی کرم اس کے سامنے کر دے گا۔ تو یاد رکھیں، آپ سنگیت میں، میوزک میں، فلم میں، ناٹک میں، موسیقی میں آپ اللہ کو نہیں پا سکتے۔ یہ سب شیطانی تیر ہیں، شیطان کا میٹھا زہر ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے باہر نکلیں، شور شرابے سے باہر نکلیں، اور ایکانت میں اللہ کی قدرت پر غور کریں، اپنے اندر اللہ کی بنائی ہوئی رچنا پر غور کریں، اس کائنات میں اللہ کی خاموش قدرت پہ غور کریں، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اللہ کے حکموں کو پہچانیں، اس کا گیان حاصل کریں۔ اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آئیں اور جیون کا صحیح مقصد پہچان پائیں۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ دھوکے میں بھٹک کر مر جائیں اور ہمیشہ کے لیے جیون کی بازی ہار کر نرک کی آگ میں چلے جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جیون ہر روز موت کی طرف جا رہا ہے۔ جلدی سے جلدی یہ اللہ کا دیا ہوا وقت اللہ کا علم، اللہ کا گیان حاصل کرنے میں لگائیں، اللہ کی کھوج میں لگائیں۔ اسی مقصد سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تاکہ میرا بندہ بن دیکھے میری کھوج کرے، مجھے راضی کرے اور مجھے راضی کر کے آئے اور جنت کا میرا انعام ہمیشہ کا جیون پائے۔ میرے بھائیوں، اس جیون کی لت چھوڑ دو، جائز ضرورت پوری کرو، صرف جو مقدر میں لکھا ہے وہی ملے گا۔ اپنے جیون کا اصل سمے اللہ کو راضی کرنے میں لگائیں، اللہ کی کھوج میں لگائیں، تاکہ ہم اللہ کی ہدایت کو پا جائیں۔ یہ جیون کھیل تماشا ہے، اصل جیون موت کے بعد ہے، تاکہ ہم جنت میں کامیابی کا جیون پائیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔